ماہ رمضان جس طریقے سے ہوتا ہے نا، ہم ایک دوسرے گفتگو کرتے ہیں تو اس میں جناب شاہ زیب صاحب کہیں تو یہ ایک احترام ہے اس کے لیے. اسی طریقے سے اس مہینے کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ آپ ماہ رمضان کہہ کر کے پکاریں، شہر رمضان یا رمضان المبارک کہہ کر کے اس کلمے کو ادا کیا کریں. تو ان کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ شہر مبارک رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے، وہ کہ جو ہر چیز سے تمہیں نجات دلائے گی، ہر چیز سے دور کرے گی، عذاب سے تمہیں دور کرے گی، سستی سے تمہیں دور کرے گی، اور خدا کے غصے اور غضب سے تمہیں نجات دے گی. ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے. صرف یہی نہیں، فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ میرے ساتھ کہ جس مہینے کے اندر تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ تفتح فیہ ابواب الجنت، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہشت کے دروازے تم پر کھول دیے جاتے ہیں. صرف یہی نہیں، وَتُغْلَقْ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اس مہینے کے اندر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وَتَغُلُّ فِيهِ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ، اور اس مہینے میں پروردگار شیطان کو غل و زنجیر کے ساتھ باندھ دیتا ہے تاکہ تمہیں کوئی غضب نہ پہنچے. اور اس کی بات فرماتے ہیں وَفِيهِ لَيْلَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات کو پروردگار نے مقرر کیا ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے. من حرم خیرها فقد حرم، فرماتے ہیں کہ جس کے کسی نے بھی اس رات کو درک کرنے کے حوالے سے سستی کی، اس نے گویا ان تمام خیر و برکت کو محروم ہونے کے حوالے سے انتخاب کیا. تو یہ کیا ہے میرے عزیزوں، پیغمبر گرامی کی نگاہ میں ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی یہ حالت تھی. خوش ہوتے تھے، بشاشت ان کے چہرے پر صادر ہوتی. یعنی یہ تمام جب آداب ہم سیکھیں تو پھر اس صورت میں آپ کو اور ہمارے لیے یہ اصلی اور حقیقی پیغام ملے گا کہ ماہ مبارک رمضان آ جائیں تو بچے اس حوالے سے خوش ہوں کہ ہاں بھائی جو نا 5 گھنٹے 6 گھنٹے 4 گھنٹے اسکول ہوگی، اس طریقے سے خوش نہ ہوں. آفس میں جانے والے افراد بولیں ارے نا ماہ مبارک رمضان آ گیا نا، بس یہ ماہ مبارک رمضان میں ہم جو ہیں فل آرام کریں گے، اس میں اب ہاف ڈے ڈیوٹی ہے، اس کے بعد جو ہے نا آرام سے بیٹھ کر کے انجوائے کریں گے. یہ نہیں، یعنی پیغمبر کے ان ارشادات کے مطابق ہمیں کسی اور حوالے سے ماہ مبارک رمضان میں آمادہ ہونے، وہ کیا ہے؟ خدا سے قریب ہونے کے حوالے سے، خدا کی بندگی کرنے کے حوالے سے. صرف یہی نہیں بلکہ اس مہینے کے اندر جس طریقے سے ایک بیمار اور پیشنٹ جو ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے کیا بندوبست کیا جاتا ہے؟ اس کو بہترین ہاسپٹل میں ہونے کے باوجود آئی سی یو میں اس کو ایڈمٹ کیا جائے تو اتنے ہی ان کے تمام عزیز اقارب بھی مطمئن ہیں، وہ خود مریض بھی مطمئن ہو جاتا ہے نا، کہ جہاں پر سیکنڈ گھنٹے کے اندر اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی صحیح علاج ہو رہی ہوتی ہے. ماہ مبارک رمضان کے اندر یہ 3 جو مخصوص رات ہیں، شب 19، شب 21، شب 23، یہ وہ رات ہیں کہ جس کے اندر انسان عبادت کرے اور اللہ کے لیے راتوں کو بیدار رہے، اس سے راز و نیاز کرے. ایک ایسا بہترین ٹریٹمنٹ، اس کا علاج کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے پورے سال بھر انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. جس طرح انسان صحت سے قریب ہوتا ہے، انسان عبادت کرنے والا اللہ سے قریب، اللہ سے نزدیک رہتا ہے. اور اس سے بھی اگر مخصوص ہونا چاہیں تو اعتکاف کا ایام ہے. یعنی ایک فرد اگر اس کو علاج بھی ہو تو ہم زیادہ کیا کرتے ہیں آج کل گھروں کے اندر، تو یہی جو بوڑھے ماں باپ ہیں، خصوصاً جن کے بہت ہی مسن ماں باپ اور مریض ہو جاتے ہیں، بار بار بیماری کے حوالے سے وہ پریشان ہوتے ہیں، خود مریض پریشان ہیں، تو اس صورت میں مطمئن ہوتے بھی اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جاتے ہیں، جہاں پر خبر لیتے رہتے ہیں کہ مطمئن طریقے سے اس کا علاج ہو رہا ہے. اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں جب ہم مسجد کے اندر آ کر کے اپنے آپ کو مخصوص کر لیں، روایت کے اندر ہے نا کہ عبادت کی حالت ہو گئی،
اور کچھ ایسی عبادات ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ جن عبادات کو انجام دیا جائے تو انسان کی عمر کے اندر اس کو محاسبہ نہیں کیا جاتا. یقیناً جب آپ اپنے آپ کو یعنی اعتکاف کے لیے ریزرو کر دیں کہ آپ نے صرف عبادت کرنی ہے تو پھر کیا کیفیت ہوگی. تو یہ آپ کے اور ہمارے لیے ایک پیغام بس مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے اس چیز ان کی جو دعا ہے اس کو بیان کر کے یقیناً ماہ مبارک رمضان آ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ خود بخود آٹومیٹکلی ہمارے بدن کے اندر ایک نشاط سی کی کیفیت ہوتی ہے. اس کو محسوس نہ کر پا رہا ہوں کہ یہ پھر اپنے اس چیز کا نتیجہ ہے نا کہ سال بھر ہم عبادت سے دور رہتے ہیں, اللہ سے دور رہتے ہیں, جس کے نتیجے میں یقیناً ہم برائیوں کے اندر گرنے کی وجہ سے اس لذت کو, اس چاشنی کو محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے جس کے ذریعے ہم جسمی طور پر معنوی طور پر اندر سے آمادہ ہوں اس عبادت کے لیے. لیکن ماہ مبارک رمضان آپ دیکھیں مسجد کے اندر رونق ہوتی ہے نا, ایک خاص رونق جس کو آپ لائٹ کے ذریعے تصور نہیں کر سکتے, چراغاں کے ذریعے نہیں. ماہ مبارک رمضان آ جائے دل کرتا ہے انسان کے کہ عبادت کے لیے مسجد کی طرف رخ کریں. صرف یہ نہیں بلکہ ماہ مبارک رمضان آ جائے تو قرآن کی جو یعنی قرآن کے لیے بہار کیا ہے ماہ مبارک رمضان. بہار کے اندر ہوتا کیا ہے, آپ جب بہار کے موسم کے اندر پھول کھلے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو تو اس سے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں, آپ کے اندر ایک فرحت اور تازگی آپ کے اندر ایجاد ہوتی ہیں, آپ کے روح پر ایک اچھے اثرات مرتب ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جب ہم قرآن مجید کی ماہ مبارک رمضان جو اس کے لیے بہار اس میں جب تلاوت کریں گے تو پھر اس سے خاص برکات اور اس سے ایسی نور بابرکت نور اس سے نور افشانی ہوں گی کہ جس کی برکات جو ہے نا ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے, اپنے جسم میں بھی محسوس کریں گے اور اپنے روزمرہ تمام امور کے اندر اس کی برکات کو محسوس کر سکتے ہیں. تو مولا امام سجاد علیہ السلام اس طریقے سے دعا کے اندر فرماتے ہیں. ایک تو مولا نے اس دعا کے سلسلے میں اس کی ابتدا میں صلوات پڑھتے ہیں, ہر ایک جو پیراگراف ہے اس پر آ کر مولا شروع میں صلوات پڑھتے ہیں, ختم ہونے کے بعد صلوات پڑھتے ہیں, پھر دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے, اس میں سے سب سے پہلے فراز یہ ہے کہ وَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ, اے پروردگار ہم پر الہام فرما کہ جس کے ذریعے ہم تیرے اس مہینے کی فضیلت کو جان سکیں. صرف یہی نہیں, وَإِجْلَالِ حُرْمَتِهِ, اور اس مہینے کی جو حرمت ہے, اس کی عظمت ہے, اس کی جو کیفیت اس کو محسوس کر سکیں. وَالتَّحَفُّظِ مِمَّا حَضَّرْتَ فِيهِ, اور اے پروردگار ان تمام چیزوں سے کہ جس کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے میں ان برکات سے, اس ماہ مبارک کی فضیلت سے دور ہو جاؤں یا اس سے غافل ہو جاؤں, ان تمام چیزوں سے میری حفاظت کرنا. یقیناً ہمیں کوشش کرنی پڑی جناب کہ جب ماہ مبارک رمضان آ جائے تو ہم بولیں ہاں بھئی اس دفعہ جناب نیٹ پیکج ہم کر لیتے ہیں, اس کے بعد جناب دوا کے جتنی نئی فلم اور نئی پروگرام ان تمام کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور پھر فرصت سے ہم اس کو دیکھیں. یہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے نا مثلا کیبل کے اوپر یہ تمام چیز نہیں, بلکہ ائمہ علیہ السلام آپ کو اور ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے جو تمہیں عبادت سے غافل کرے گی, تم میں سستی اور کسالت کو ایجاد کرتی ہیں, ان تمام چیزوں سے اللہ سے تحفظ کی دعا کر رہے ہیں, خود بھی انسان کوشش کرتے ہیں. پھر مولا صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر اس کے بعد وَأَعِنَّا عَلَىٰ صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ, اور اے پروردگار ہماری مدد فرما, وَأَعِنَّا میری مدد فرما عَلَىٰ صِيَامِهِ کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کے حوالے سے, بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ کہ میں اپنے اعضاء و جوارح کو تمام تر گناہ اور معصیت کاروں سے بچاتے ہوئے کیا کروں, تیری اس عبادت میں مشغول ہو جاؤں, روزہ رکھوں. وَاسْتِعْمَالِهَا فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ حَتَّى نَصْغِي بِأَسْمَاعِنَا, اور میں استعمال کروں اس مہینے کے اندر
جو تیری مرضی ہے، تیری رضایت و خوشنودی ہے، اس طرح کس چیزوں کو، اپنی کانوں کو جس میں تیری خوشی ہے اس میں استعمال کرو، کن چیزوں سے الا لغو، بیہودہ اور بے فائدہ باتوں کے بجائے، ان کو سننے کے بجائے، ولا نسرع بابصارنا الی لہو، اور اسی طریقے سے مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں کو ان تمام لہویات اور بیکار اور گناہ آلودہ چیزوں سے بچاتے ہوئے ان چیزوں میں صرف کروں جس کے ذریعے تیری خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دعا کا فراز بہت طولانی ہے، لیکن میں یہاں تک ان کلمات کو لے کر کے آیا، اور یقیناً ان چیزوں کے ذریعے کیا ہے، آپ اور ہم معصومین علیہ السلام کے ان کلمات سے آشنا ہی نہیں ہے نا اس سلسلے میں نہ خود پڑھتے ہیں، نہ کہیں کوئی پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اس عظیم رات میں کہ شب جمعہ ہے اور جامع مسجد کے اندر پروگرام ہو رہا ہے، اور ہمارے نیٹ ورک کے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ ٹیلی کاسٹ کریں، یہ تمام چیزیں باعث ہوتی ہیں نا کہ اس کے ذریعے ہم معصومین علیہ السلام کے اصل اس مقصد کو سمجھ سکیں۔ میں تو ان کا بھی تشکر بجا لاتا ہوں نا کہ وہ زحمت کر رہے ہیں، یہاں پر کوریج دے رہے ہیں، یہاں کی انتظامیہ کہ جنہوں نے مسلسل 4-5 مہینے عبادت کے حوالے سے کوشش کرتے ہوئے الحمدللہ آج آپ کو اور ہمیں توفیق ہوئی نا کہ استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اس پروگرام میں آپ اور ہم شرکت کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے معصومین علیہ السلام کی ان تمام کلمات کو کہ اس کی کیا فضیلت ہے اس کو سمجھیں، اور اس کے ان معرفت کے ساتھ ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں، تو پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نا کہ ماہ مبارک رمضان کس طریقے سے ہمارے لیے بابرکت ہے، کس طریقے سے ہمارے لیے بافضیلت ہے، رحمت ہے، غفران کے باعث ہو سکتی ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کی سیرت کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں محمد و آل محمد کی مشن جو الہی مشن ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار معصومین علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق ہمیں صحیح معنوں میں ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے، اس کی عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اپنے آخری حجت مولا امام زمانے کے ظہور میں تاجل فرما، ہم سب کو ان کی یار و مددگار میں شامل فرما، بحق محمد و آل محمد ہماری گناہان صغیر کبیرہ معاف فرما، ہماری تمام دعا حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جتنے مریض بیماران ہیں بحق محمد و آل محمد ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، جتنے مرحومین آپ کے اور ہمارے اور مسجد کی بنا کرنے والے جو افراد اہل خیر تھے آج آپ کے اور ہمارے درمیان میں نہیں، کسی بھی حوالے سے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما، ان کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، مرے تو ہمیں بھی شہادت کی موت مرنے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا بتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطين به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وتمامه۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد
فاستقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدهم يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدر الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم وأحبهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزقانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدعو ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين يا جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صل على محمد وآل محمد. فقال
يأكل معهم السادسة فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزة وجلال إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدعو ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنون يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمير وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا ما من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة ومحبين إلا ونزل عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله القدر وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعث بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة ومحبين وفيهم محموم لله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله قدر وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. آپ کی ہمارے تمام دعا حاجتوں کی برآوردگی تمام پریشانی مشکلات کی برطرف ہونے بالخصوص شب جمعہ ہیں آپ کے ہمارے تمام مرحومین اور مرحوم مومن مومنات کی مغفرت ان کی درجات کی بلندی کے لیے اور آپ ہمیں حج و زیارت عمر کی توفیق نصیب ہونے مقامات مقدسہ کی حفاظت آپ کے اور میرے مولا منجی عالم بشیرت امام زمانے کے ظہور میں تاجر کی خوشنودی آپ ہمیں ان کی یار و مددگار میں شامل ہونے کے لیے سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى خاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ مجید و فرقانہ الحمید قولہ الحق یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمام تر تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ جو آپ اور ہمارا اس پوری کائنات کا خلق کرنے والا ہے اور تمام تر درود و سلام پروردگار کے بہترین مخلوق پیغمبر
رسول اور ان تمام کے ساتھ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اور ان کی آل طیبین طاہرین پر جو سب کے سب آپ کے اور ہمارے لیے امام، رہبر اور حجت بنا کر بھیجے گئے۔ میرے عزیز مومنین، یقیناً آج شب جمعہ بھی ہے اور موضوع استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیں، انتظار قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے لوگوں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر ماہ مبارک رمضان کے روزے لکھ دیے جا چکے ہیں۔ کس طریقے سے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلی قوموں کے اوپر اللہ نے وہ روزے قرار دیے تھے، اور کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ اس روزہ رکھنے کے ذریعے تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یقیناً ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ یہ ہونا کہ آپ کو اور ہمیں پرہیزگار بنایا جاتا ہے اس میں، اور اس پرہیزگاری کے نتیجے میں یقیناً ہم نے جس انتظار کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے کیسے منتظر بنیں، اور انتظار کا فلسفہ یقیناً آپ اور ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ قوم پیغمبر گرامی کی احادیث اور معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی تناظر میں سال ہر سال ہیں، تقریباً 1200 کچھ سال ہو گئے کہ منتظر کہلاتے ہیں، اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجل ہونے کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے ظہور اور قیام کے بعد جو حکومت عدل الہی کے ساتھ دنیا میں برپا ہوگی اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن جب رمضان کے استقبال کی بات آئے تو ہم کس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کے استقبال کرتے ہیں؟ یقیناً وہ تمام چیزیں جو رمضان کے حوالے سے ہیں وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، بنی نوع انسان کسی بھی حالت میں، خصوصاً اس کو بیماری، اس کو کسی طریقے کی مرض لاحق ہو جائے تو اس کو شدت سے انتظار رہتا ہے۔ انتظار تو ہر ایک بشر اور ہر ایک فرد پر صدق آتا ہے۔ ایک بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن انتظار ہے نا کہ وہ اس دنیا میں پیر رکھے۔ اسی طریقے سے یہ بچہ جو ہے نا انتظار میں ہے کہ وہ طفولیت سے لڑکپن کی حالت میں آ جائے، اور اسی طریقے سے پے در پہ وہ مراحل طے کرتا جا رہا ہے۔ اس کو اپنے بعد کے مرحلے کا انتظار ہے، اور اس کے لیے اپنے طور و طریقوں سے وہ رشد و نمو پاتا ہوا اس مرحلے تلک پہنچتا ہے، اس کے لیے قدم بڑھاتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص اگر مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو اس فرد کو انتظار ہے نا کہ وہ شفا پا جائیں، اس کو صحت اور تندرستی جیسی نعمت حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور جہاں کہیں پر اس کو ایسا پیغام اور خوشخبری مل جائے اپنے کانوں کو درے رہتا ہے کہ کس وقت اس کو یہ خبر ملے نا کہ کس بہترین اور اچھے ہاسپٹل کے اندر اس کی اس مرض کا علاج ہوتا ہے۔ اس کے لیے مختلف آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہاسپٹلس موجود ہیں، جہاں پر ایک دو ہاسپٹلس کے اندر اپنے نوعیت کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن چند ایک مخصوص ہاسپٹل ہیں کہ جہاں پر تمام بیماریوں کا بہترین طریقے سے علاج بھی ہوتا ہے، اور علاج ہونے کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل بہت سارے ہیں لیکن ان چند مخصوص ہاسپٹل کے اندر لوگ علاج کرانے پر مصر ہیں، اور وہاں پر علاج بہترین بھی ہوتی ہے اور فری میں بھی کیا جاتا ہے۔
تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کراچی جیسے شہر کے اندر لوگ جوک در جوک ان ہاسپٹل کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہاں پر جو منظور و مقصد ہی ان کا وہ اس صحت اور شفا کو پانا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار نے انسان کے لیے کہ جس انسان کو افضل مخلوقات اور اشرف المخلوقات کہہ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کی تربیت اور نشو و نما کے سلسلے میں جہاں اس نے پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کے سلسلے کو رکھا، وہاں پر افراد اور شخصیات اس کی تربیت کے لیے آئیں، وہاں پر ساعات کو مقرر کی گئیں کہ وقت کو، زمان کو، کہ کن زمان اور کن اوقات میں انسان کی تربیت ہو سکتی ہے۔ جس وقت فجر کے اذان کا وقت ہو اور مأذن سے مؤذن اذان دے اللہ اکبر کہہ کر کے، یہ ایک وقت ہے، انسانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ انسان تم جو دنیا کی تمام تر مصروفیات اور مشغولیات میں غرق ہو، تمہارے لیے یہ وقت ہے کہ اس وقت میں آ کر کے اس طبیب کے طرف رجوع کیا جائے کہ جو تمہاری زندگی میں آنے والے تمام تر تلخیوں اور تمام تر سختیوں اور صعوبتوں سے تمہیں نجات دے اپنی عبادت کے ذریعے۔ اوقات ہیں 5 وقت، ہم بولتے ہیں 3 وقت ہمارے اذان دی جاتی ہیں، اس میں لوگوں کو اس وقت میں بلایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زمان کے ساتھ ساتھ کیا ہیں، مہینے مقرر کر دیے جا چکے ہیں۔ ان مہینوں کے حوالے سے انسانوں کے لیے آپ اور ہم اگر مفاتیح الجنان کھولیں تو ہمیں اس کے اندر اعمال کے بارے میں پتہ چلیں گے نا کہ مہینے پورے سال بھر میں مہینوں کے حوالے سے کس طریقے سے معصومین علیہ السلام نے دعائیں آپ کے اور ہمارے لیے تعلیف کی، انہوں نے تعلیم دی اپنے اصحاب کو کہ کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں ان مہینوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے عبادت انجام دے۔ تو یہ کیا ہے، اسی طریقے سے تمام مہینے یقیناً انسانوں کے لیے عبادت کے لیے، لیکن جو مخصوص ایام اور مہینے ہیں وہ کیا ہیں، ماہ رجب ہیں، ماہ شعبان ہیں، اسی میں سے ایک مخصوص اور بابرکت ترین مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں انسانوں کو اس طرف دعوت دی جاتی ہے نا کہ اگر پچھلے ان تمام مہینوں کے اندر تم اپنا علاج نہیں کر سکے، اس میں تم خدا کے بارگاہ میں صحیح معنوں میں تقرب اس کے قریب نہیں ہو سکے ہو عبادت کے ذریعے، تو تمہارے لیے یہ مہینہ دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آ کر کے کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، اس میں وہ عبادت کو انجام دیں، اس میں توبہ و استغفار کریں، اس میں روزے رکھیں، اس میں ہر طریقے سے اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد ماہ شعبان کا مہینہ آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ مجھ سے منسوب ہے، جو کوئی اس ماہ مبارک رمضان کے اندر عبادت بجا لائے، اس میں روزہ رکھے، اس کے لیے اتنے ثواب اور کس قدر فضیلت ہے۔ آپ کے اور میرے مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہ شعبان کے آخری 3 دن میں روزہ رکھے، کنٹینیو روزہ رکھ کر اسی روزے کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے روزوں سے متصل ہو جائے، تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فرد کو پروردگار ماہ رجب اور شعبان کے اندر مسلسل اور کنٹینیو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اس کو۔ یہ کیا ہے، آپ کے اور ہمارے لیے معصوم تشویق فرما رہے ہیں۔ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ آپ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں تو وہاں پزا اگر 2 منگوائیں تو ایک آپ کے لیے فری میں ہے، لوگ اس قدر جوک در جوک اس طرف رغبت پیدا کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ اتنے ہی پیسے ان کی جیب سے جا رہے ہیں 3 کے، لیکن وہ بس اس طریقے سے ایڈورٹائزمنٹ۔ تو معصوم اسی طریقے سے عبادت کے حوالے سے انسانوں کی نفس اور اس کی روح کی تربیت کے لیے ایسے احادیث ارشاد فرما رہے ہیں جس کے ذریعے وہ رغبت پیدا کرے اس عبادت کے لیے، اس طاعت کے لیے۔ لذا ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی تربیت ہوتی ہے، یعنی انسان کے لیے موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی ایجاد کرے، اپنے اندر کسی طریقے سے چینجنگ لائیں،
کہ جس کے ذریعے وہ خود بہترین یعنی نشاط اور خوشی محسوس کرے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا نفس مطمئن ہو جائے کہ ہاں میں اس طریقے سے جس طریقے سے مجھے زندگی کرنی چاہیے اس طریقے سے میں زندگی کر رہا ہوں، عبادت اپنی جگہ پر، دنیاوی امور اپنی جگہ پر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادگی کے لیے ماہ رجب شعبان آ چکی ہیں، اس سے آپ آمادگی پیدا کرتے جا رہے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان کے لیے پیغمبر گرامی کے نزدیک اس کی خصوصی توجہ ہے۔ دیکھیں وہ دوسرے تمام مہینوں کی اہمیت ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کے لیے کہ ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں نا کہ پیغمبر گرامی سے کہ آتاکم بشہر رمضان، اپنے اصحاب کے درمیان میں پہنچے اور ماہ مبارک رمضان کے ایام قریب ہوتے تو آپ اپنے اصحاب کی طرف رخ کرتے، ان کی طرف متوجہ ہو کر کے ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرماتے آتاکم بشہر رمضان، تمہاری طرف شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، رمضان کے لیے بھی یعنی کہا یہ کہ خود رمضان کے معنی کیا ہے، اس کے احترام کے بارے میں تاکید کی گئی کہ جب کبھی بھی تم رمضان کہنا چاہو تو ماہ کو اس کے ساتھ اضافہ کرو، احترام کے